سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لام و سلام۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق صدر محفل مجاہد اہل سنت فاضل نوجوان جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد ارشاد رسول فخری صاحب زیدہ شرفہ، دیگر سامعین و حاضرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، زندگی میں ایک بار پھر پروردگار عالم نے ہمیں ربیع النور شریف کی ان پرنور ساعتوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے اور سننے کی سعادت عطا فرمائی۔ مالک کریم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کو وجود بخشا تو اس کا سبب ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا ہے۔ ایک طرف دنیا کے تمام احساسات ہوں اور دوسری طرف نبی علیہ السلام کا سچا غلام ہو، تو یقیناً یہ غلامی والی جانب دوسری جانب سے بڑھ جائے گی۔ بارہا آپ حضرات اس بات کو سماعت کرتے رہتے ہیں کہ کتنے ایسے پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے رب کے حضور یہ التجا کی کہ اے اللہ ہمیں بھی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ نبی علیہ السلام نے میری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی فضیلت اپنے صحابہ کے سامنے اس انداز میں بیان فرمائی کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا، اے میرے صحابہ تم بہتر ایمان والا کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا ایمان بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان کا ایمان بہتر کیوں نہیں ہوگا کہ وہ تو ہر لمحہ اللہ کے قرب خاص میں رہتے ہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا ایمان بہتر ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کا ایمان بہتر کیوں نہیں ہوگا کہ ان پر تو اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے۔ بولیے، ان پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، حضور ہمارا ایمان بہتر ہے۔ یقیناً یہ جتنی کیفیات بیان کی جا رہی ہیں، جتنی شخصیات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ افضل و اعلیٰ، ان کے ایمان تک کائنات میں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور پھر ہمارا ایمان بہتر ہو سکتا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث
کہ تمہارا ایمان بہتر کیوں نہیں ہوگا کہ تم نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو سامنے میری ذات موجود ہے، سامنے میری ذات موجود ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور پھر آپ ہی ارشاد فرمائیے، آپ کس اعتبار سے ارشاد فرما رہے ہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بہتر ایمان والا اسے سمجھتا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، صحابہ کے ایمان جیسا کسی کا ایمان نہیں، نبیوں کے ایمان جیسا کسی کا ایمان نہیں، ملائکہ کے ایمان جیسا کسی کا ایمان نہیں، لیکن فضیلت و عظمت بیان کرنے کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر ایمان والا وہ ہے جو ابھی آیا نہیں، میرے بعد آئے گا، لیکن بن دیکھے میری ذات پہ ایمان لائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن رآنی، کہ جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے ایک بشارت ہے، ایک خوشخبری ہے، وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ يَرَانِي وَآمِنَ بِي، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور 7 مرتبہ اسے بشارت کہ جس نے مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے میری ذات پہ ایمان لائے۔ یہ قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے، یقیناً یہ ان سب کے لیے باعث شرف ہے، باعث فضیلت ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ امتی تو سارے ہی موجود ہیں، لیکن ہم پر اللہ کا خاص فضل یہ ہے کہ جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ ولادت مبارکہ ماہ مبارک آتا ہے تو چہروں پر تازگیاں چھا جاتی ہیں۔ اور کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، بلم یفرح بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہو یعالج قلبہ، کہ جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوش نہیں ہوتا، اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل کا علاج کروائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل کا علاج کروائے، کہ یقیناً اس کا دل محبت رسول سے خالی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے ذکر کو میلاد کہا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کے بیان کرنے کو میلاد کہا جاتا ہے۔ اور یہ کو 14 صدیوں کے بعد آج ہم یہاں اس مسجد میں بیٹھ کر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نہیں کر رہے، ابھی تو میرے کریم آئے ہی نہیں تھے کہ آپ کا ذکر مبارک پھر بھی ہو رہا تھا، اور جب کچھ بھی نہیں تھا میرا رب پھر بھی اپنے حبیب کا تذکرہ فرما رہا تھا۔ اور اگر کسی کی یہ خام خیالی ہو کہ آئندہ مزید 2 4 6 10 سالوں کے اندر ذکر مصطفیٰ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ ہمارے امام بہت پہلے کہہ گئے کہ 1 2 4 10 20 دنوں سالوں مہینوں کی بات نہیں، بلکہ اصل مسئلہ چونکہ ذات مصطفیٰ کا ہے، اور ہماری کیفیت اس حوالے سے یہ ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 2 4 6 مہینے نہیں، بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ یہ تو ہمارے امام بہت پہلے کہہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ربیع الاول شریف آتا ہے تو پہلے سے بڑھ کر اہتمام بھی ہوتا ہے، پہلے سے بڑھ کر محافل کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ حضرات جانتے اور سمجھتے ہو تو جتنی محافل اس سال مساجد کے اندر نماز فجر کے بعد ہو رہی ہیں، پچھلے سال اس قدر نہیں تھی۔ آپ ذرا اندازہ اور جائزہ لیجئے، ہر آنے والا زمانہ یقیناً عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے پہلے والے زمانے سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یقیناً بہتر کیوں نہیں ہوگا کہ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، تمہارے پاس تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ یہاں اگر ہم صرف آیات کے ان الفاظ پر توجہ کریں تو قد عربی زبان میں وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر مابعد آنے والے کلام کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ جہاں فعل ماضی ہے، یہ بھی یقینی بات جہاں بیان کی جاتی ہے
وہاں پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ہو فعل ماضی گزرا ہوا زمانہ، اس پر اگر لفظ قد داخل کر دیا جائے تو مزید بات کو پکا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اب یہاں اگر ہم آیت کا صرف سادہ ترجمہ اور معنی سمجھے تو معنی یہ بنے گا تحقیق تمہارے پاس آیا، تحقیق تمہارے پاس آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بغیر اس تحقیق کے ارشاد فرما دیتا، ماننا تو پھر بھی تھا، ماننا تو پھر بھی تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ لفظ قد اور ماضی کا صیغہ تحقیق کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ میرا رب حال بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے۔ میرے رب کو پتہ تھا کیسی کیسی مخلوق آئے گی، اور قیامت کے قریب جا کر کچھ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا انکار کریں گے۔ اگرچہ میرا رب بغیر تحقیق کے بھی بیان فرما دیتا تو پھر بھی ماننا تھا، لیکن تحقیق کا لفظ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ محض کوئی رسمی بات نہیں، یہ بڑی پکی بات ہے۔ اور تحقیق کہا جاتا ہے ایسی گفتگو کو، ایسے کلام کو، ایسے نتیجے کو، ایسے خلاصے کو کہ جس کو کوئی جھٹلا نہ سکے۔ تحقیق کسے کہا جاتا ہے؟ جسے کوئی جھٹلا نہ سکے۔ لیکن یہاں صرف سمجھنے کے لیے آپ ایک اور بات بھی سمجھیے گا کہ ابھی میں نے کہا کہ تحقیق وہ ہوتی ہے جس کو کوئی جھٹلا نہ سکے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک زمانے کے اندر ایک تحقیق ہے، دوسرے زمانے میں دوسری تحقیق ہے، تحقیقات بدل جاتی ہیں، اور ہر ایک عام شخص کی تحقیق کے اوپر ایک بڑے شخص اگر تحقیق کرے، مثال کے طور پر ایک حافظ اگر تحقیق کرے تو اس کی تحقیق کو قاری بدل سکتا ہے، قاری کی تحقیق کو عالم بدل سکتا ہے، عالم کی تحقیق کو مفتی بدل سکتا ہے، مفتی کی تحقیق کو مجتہد بدل سکتا ہے، مجتہد کی تحقیق کو محدث بدل سکتا ہے۔ آپ اوپر تک چلتے جائیں تو ظاہر ہے جب ایک تحقیق کو دوسرا بدل سکتا ہے تو پھر یہ کیسی تحقیق ہوئی؟ ممکن ہے قیامت کے قریب جا کر اس تحقیق کو بدل دیا جائے؟ تو جواباً عرض یہ ہے، علماء فرماتے ہیں ہمیشہ نیچے والے کی تحقیق کو اوپر والا بدل سکتا ہے، لیکن اوپر والے کی تحقیق کو نیچے والے بولیے یہ تحقیق تو تب بدلے کہ اگر کسی عام انسان کی تحقیق ہو، یہ تحقیق تو تب بدلے کہ کسی علامہ، کسی مفتی، کسی مجتہد، محدث، مفسر، کسی عام انسان کی تحقیق ہو، جب تحقیق ہی میرا رب فرما رہا ہے۔ رب کی تحقیق کو قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن اس کی تحقیق کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آگے والا جملہ ارشاد فرمایا جاءکم، تمہارے پاس آیا۔ اب سارے صاحب عقل ہیں الحمدللہ، آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ یہاں پر آئے ہیں۔ آتا وہ ہے جو یہاں آنے سے پہلے کہیں موجود ہو۔ توجہ آپ کی قبلہ، آپ یہاں پر تشریف لائے کہ آپ یہاں آنے سے پہلے گھر میں موجود تھے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں تو پھر اس کے لیے جاء کا لفظ نہیں آتا، خلقا کا لفظ آتا ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ، تمہارے پاس آیا ہے اللہ کی طرف سے نور، ایک نور۔ پتہ چلا یہ نور یہاں آنے سے پہلے بھی کہیں موجود تھا، یہ نور یہاں آنے سے بولیے پہلے بھی کہیں۔ اور یہاں ٹھہر کر ایک اور بڑی توجہ طلب بات سنیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ جہاں جہاں پروردگار عالم نے فرمایا، وہ یا تو لفظ جاء کے ساتھ فرمایا کہ آپ تشریف لائے، یا لفظ بعثا کے ساتھ فرمایا۔ بعثا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا کہ ان میں اپنا ایک عظیم الشان رسول بھیجا۔ دوسری جو میں نے آیا مبارک آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا۔ بولیے ہم نے آپ کو
یہ جو ہم آیا مبارکہ پڑھ رہے ہیں اس میں لفظ ہے قد جاء، تمہارے پاس، بولیے آیا، تمہارے پاس ہے۔ یہ تو بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن جب عام انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خالق الانسان، انسان کو پیدا کیا، انسان کو، بولیے انسان کو۔ تو نبی کی بات آئے تو رب فرمائے بھیجا، عام بندے کی بات آئے تو رب کہے پیدا کیا۔ پتہ یہ چلا ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے، ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے۔ آج جو 14 صدیوں کے بعد جن حضرات کی تحقیق یہاں تک پہنچی معاذ اللہ کہ جس طرح ہمارے 2 ہاتھ اسی طرح ان کے 2 ہاتھ، جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں اسی طرح وہ کھاتے پیتے ہیں، جس طرح ہم چلتے پھرتے ہیں اسی طرح وہ چلتے پھرتے ہیں، نہیں، ہمارا کھانا پینا اور ہے، ان کا کھانا پینا اور ہے۔ ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس پر ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں، اگر وہ ہمارے جیسے ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر عرف عام میں انسان کے تعلق داریاں اور رشتہ داریاں ہیں، سب سے بڑھ کر انسان کے قریب اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کسی باپ نے، ماں نے تھوکا ہو، بیٹا یا بیٹی اس تھوک کو زمین پر نہ گرنے دے اور اپنے ہاتھ پر لے لے اور مل لے؟ آپ نے دیکھا کبھی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب سے معزز ترین اور قریبی ترین رشتہ ہے، لیکن جب قریبی ترین رشتہ ہونے کے باوجود یہ انداز اختیار نہیں کیا جاتا، بلکہ ہم تو اگر کہیں کسی جگہ پر چلے جائیں اور صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام ہو تو جگہ جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ تھوکنا منع ہے، تھوکنا منع ہے کہ اس تھوکنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ میں اور آپ اگر تھوکیں تو بیماریاں پھیلیں، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اگر جناب مولا علی کی آنکھوں میں لگے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے، میں اور آپ اگر تھوکیں تو بیماریاں پھیلیں، میں اور آپ اگر تھوکیں تو بیماریاں پھیلیں، لیکن اگر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جناب جابر کی پکی ہوئی ہنڈیا میں پڑ جائے، وہ تو صحابہ نے کھانا تھا، ہم اگر اپنے سامنے پلیٹ میں رکھا ہوا سالن، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا شاگرد، ہمارا مرید ہمارے ساتھ اگر کھانا کھا رہا ہو اور ہم اس کھانے میں تھوک دیں پلیٹ میں، وہ کھانا چھوڑ کے بھاگ جائے، لیکن میرے کریم اہتمام کے ساتھ فرمائے جابر جب تک ہم نہ آئے ہنڈیا کو کھولنا نہیں۔ میرے کریم تشریف لائے، تشریف لے گئے اس ہنڈیا کے پاس جس میں سالن بن رہا تھا، ہٹایا گیا، میرے کریم نے صحابہ کے سامنے اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیا، صحابہ کے سامنے اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیا، اور پھر کوئی ایک بھی تو ایسا صحابی نہیں تھا کہ جو وہاں سے بھاگا اور کہا یہ کیا ہو گیا، یہ تو جراثیم پھیل گئے، بیماریاں آ گئی۔ نہیں، صحابہ کا ایمان اور یقین تھا وہ والا جو حضرت جابر کی زوجہ محترمہ کا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی تو گھر آ کر جب اپنی خاتون کو کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے تمام صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، خاتون خانہ کا ایمان دیکھیے، کہنے لگی آپ نے کس کو دعوت دی تھی، آپ نے دعوت کس کو دی تھی؟ کہنے لگے جی میں نے تو سرکار کو دعوت دی تھی، میں نے صحابہ کو دعوت نہیں دی۔ خاتون نے پوچھا ایمان ہو تو ایسا ہو، پختگی اور یقین ہو تو ایسا ہو۔ خاتون نے پوچھا صحابہ کو دعوت کس نے دی ہے؟ تو کہنے لگے صحابہ کو دعوت تو حضور نے دی ہے۔ تو پھر خاتون نے کہا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، دعوت دینے والا جانے کھلانے والا جانے۔ قد جاءکم، تمہارے پاس آیا ہے، آتا وہ ہے جو پہلے کہیں، بولیے جو پہلے کہیں اب کہاں موجود تھے۔ اس کا بھی ارشاد میرے کریم نے خود ہی مسئلہ حل فرمایا۔ جناب جبریل امین سے آپ نے ایک مرتبہ پوچھا ہے جبریل تیری عمر کتنی ہے، تیری عمر کتنی ہے؟
جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا اندازہ تو نہیں، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ چوتھے حجاب پر، چوتھے آسمان میں ایک ستارہ چمکتا ہے 70,000 سال کے بعد۔ کتنا عرصے بعد جی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس چمکتے ہوئے ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ چمکتا کتنے عرصے بعد ہے؟ 70,000 سال کے بعد۔ جبریل امین نے اس کو کتنی مرتبہ دیکھا؟ 72,000 مرتبہ دیکھا۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، وہ ستارہ میں ہی تھا۔ جناب جبریل نے آگے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ستارہ آپ ہی کا نور مبارک تھا تو پھر جب وہ نظر نہیں آتا تھا تو پھر کہاں جاتا تھا؟ جب وہ نظر نہیں آتا تھا تو پھر کہاں جاتا تھا؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا، میرے کریم نے ارشاد فرمایا، سب کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا جبریل، جب تو دیکھتا تھا وہ میرا حالت قیام تھا، وہ میرا حالت، اور جب تیری نظر سے اوجل ہو جاتا تو میرا نور کبھی رب کے حضور رکوع کرتا، کبھی سجدہ کرتا۔ تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا۔ اور اس کے آنے کا انداز بھی پھر ایسا، آنے کا انداز بھی ایسا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، والخلائق کلہم من نوری، اور اس کے بعد اللہ نے ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو پھر اسی نورانیت کی ایک جھلک ہمیں نظر آئی۔ ظاہر ہے ہم بات آج 14 صدیوں کے بعد تحقیق کرنے والوں کی مانے یا جن کی گود میں آئے ان کی مانے؟ بولیے بولیے۔ اور جس نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھنے کے لیے بھی تو آنکھ چاہیے، دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، وگرنہ میرا رب فرماتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کفار مکہ دیکھتے بھی تھے، اگر دیکھا جائے تو بولتے بھی تھے، دیکھا جائے تو وہ سنتے بھی تھے، لیکن میرا رب فرما رہا ہے نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ بولتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں۔ پروردگار عالم سب کچھ دیکھنے کے باوجود، سب کچھ سننے کے باوجود، سب کچھ کہنے کے باوجود تو فرما رہا ہے نہ یہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے رب نے جواب دیا، حقیقتاً دیکھنا وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کو دیکھے، جو میرے مصطفیٰ کو نہ دیکھے اگرچہ وہ دیکھتا بھی ہے در حقیقت اندھا ہے۔ سننا وہ ہے جو میرے محبوب کا کلام سنے، اگر کلام نہ سنے اگرچہ سنتا ہے بہرا ہے۔ بولنا یہ ہے زبان کھلے تو تعریف مصطفیٰ میں کھلے، اگر رب نے زبان دی لیکن تعریف مصطفیٰ میں نہیں کھلتی تو پھر یاد رکھیے گا یہ زبان ہے ہی نہیں۔ بولیے بولیے، یہ زبان ہے۔ اور میرے رب نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی طرف دیکھتے تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ تو دیکھتے تھے، تو نہ دیکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بھی تو آنکھیں چاہیے، اور آنکھ اگر کسی کو مل جائے صدیق اکبر والی، بلند آواز سے بولیے، بلند آواز سے بولیے، آنکھ اگر کسی کو مل جائے جناب فاروق اعظم والی، آنکھ اگر کسی کو مل جائے جناب عثمان غنی مولا علی شیر خدا، جناب حسنین کریمین والی، تو پھر یقیناً جس آنکھ میں صدیق اکبر کے دیکھنے کی نورانیت آتی ہے وہ پھر میرے کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں حضور آپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں،
آپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے آنے کا انداز کیا تھا؟ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، ہر طرف نورانیت ہی نورانیت ہو گئی، ہر طرف نورانیت ہی نورانیت ہو گئی۔ اور میں نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر، کہاں بیٹھ کر؟ مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک سے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ کہاں مکہ مکرمہ، کہاں شام۔ جن کی جھولی میں آئے وہ تو کہتے ہیں اس قدر نورانیت تھی، اور جو اپنے گھر لے کے گئے بعد میں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ تعالی عنہا، پہلے حالت یہ تھی کہ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، اب حالت یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں بھی اجالے ہی اجالے ہیں۔ اڑوس پڑوس والوں نے، محلے والی خواتین نے پوچھ لیا، حلیمہ بڑی فضول خرچ ہو گئی، بڑا مال ہاتھ لگ گیا کہ پہلے تیرے گھر میں چراغ جلتا نہیں تھا، اب بجھتا نہیں، اتنا مال کہاں سے لے آئی؟ اتنا مال کہاں سے لے آئی؟ تو حضرت حلیمہ کہنے لگی، میں نے تو کبھی چراغ جلایا ہی نہیں۔ بلند آواز سے بولیے، میں نے کبھی چراغ، اگر چراغ نہیں جلایا تو اندھیرے میں روشنیاں کہاں سے؟ تو کہنے لگی، جب سے اس مکی سردار کو لائی ہوں چراغ کی ضرورت ہی نہیں پڑی، چراغ کی۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر دیکھیے آپ، جن کے پاس میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، وہ تو اس انداز میں بیان کرے کہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، در حقیقت میرے ایمان لانے کا جو سبب بنا وہ یہ تھا کہ میں نے ایک مرتبہ آپ کو بچپن میں دیکھا کہ آپ پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، آپ پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ آسمان پر چاند چمک رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس کو آج کیا ہو گیا، میں بڑا حیران ہوا کہ اس کو کیا ہوا۔ تو آپ کے چچا فرمانے لگے کہ پھر اچانک میں نے جو آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی انگلی مبارک اٹھی ہوئی تھی۔ اگر سمجھ آئی ہے تو بولیے، آپ کی انگلی مبارک اٹھی ہوئی تھی، اور بچپنے کی وجہ سے انگلی کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، جدھر آپ کی انگلی جاتی چاند بھی ادھر ہی چلا جاتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے چچا، در حقیقت معاملہ یہ تھا کہ میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کرتا اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا۔ تو وہ جن کے بچپنے میں کھلونے بھی چاند جیسے ہوں، جو چاند سے زمین پر لیٹ کر انگلی کا اشارہ کریں، اور آپ نے فرمایا، میں اس سے بھی تعجب والی بات ہے میرے چچا سناؤں آپ کو؟ تو وہ کہنے لگے، جی ضرور، ارشاد فرمائیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا کہ لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو بھی سنا کرتا تھا، لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو بھی سنا کرتا تھا۔ تو جن کے ہاں میرے کریم تشریف لائے وہ تو کہے نور علی نور ہے، جس نے جس انداز میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس نے یہی کہا کہ چاند بھی چمک رہا تھا، حضور بھی ایک یمنی سرخ دھاری دار چادر زیب تن فرمائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت جابر بن سمورہ، کبھی میں حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا کبھی چاند کی طرف دیکھتا، فیصلہ یہ کر رہا تھا دونوں میں خوبصورت کون ہے، دونوں میں خوبصورت ہے حضرت جابر، جس نے سامنے کھڑے ہو کر میرے کریم کو دیکھا، وہ فرمانے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اور مشہور زمانہ شعر، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو وہ جو سب سے پہلے آپ کو دیکھ کر مدینہ طیبہ کے باسیوں نے اشعار پڑھے، وہ کیا تھے؟ طلع البدر علینا، طلع اب یہاں پر آپ اگر سمجھیں تو چاند کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، چاند کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔
عربی زبان میں قمر بھی چاند کو کہتے ہیں، عربی زبان میں قمر بھی چاند کو کہتے ہیں، حلال بھی چاند کو کہتے ہیں۔ لیکن یاد رہے یہاں انہوں نے کیا کہا، طالع البدر، بدر بھی چاند کو کہتے ہیں، بدر بھی قبلہ، بدر بھی کس کو کہتے ہیں؟ اب پھر دیکھیے، قمر بھی چاند کو کہتے ہیں، حلال بھی چاند کو کہتے ہیں، بدر بھی چاند کو کہتے ہیں۔ قمر ویسے مطلقاً چاند کو کہا جاتا ہے، حلال چاند کو چاند کی ابتدائی راتوں میں جب باریک ہوتا ہے تب کہا جاتا ہے، اور بدر چاند کو تب کہا جاتا ہے جب 14ویں کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو۔ میرے کریم جیسے ہی تشریف لائے، دیکھنے والوں نے دیکھا تو بے ساختہ زبان سے کہا، طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں رات کا چاند چمک پڑا ہے۔ دیکھنے والوں نے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جنتی جنت۔ دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یقیناً یہ معمولی چاند نہیں، پہلی تاریخوں کا چاند بھی نہیں، یہ تو وہ چاند ہے جو پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اور صرف یہ خود ہی نہیں چمکتا، یہ خود ہی نہیں چمکتا، بلکہ جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے یہ اسے بھی چمکا دیتا ہے۔ جو اس کے ساتھ جس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو جائے، میرے کریم اسے بھی چمکا دیتے ہیں۔ 6 صدی ہجری کے اندر ایک بزرگ علامہ سلاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ ان کے وصال کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ کیا گیا آپ کے ساتھ؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ پوچھا گیا جناب وجہ کیا تھی؟ کہنے لگا بالنسبت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک خاص نسبت تھی جس کی وجہ سے مجھے بخش دیا گیا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا آپ سید ہیں؟ پوچھنے والے نے پوچھا کیا آپ سید ہیں، آل پاک ہیں، نبی علیہ السلام کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہنے لگے جی نہیں، میں سید نہیں، حضور کے گھرانے سے میرا تعلق نہیں۔ پھر پوچھا پھر آپ کو نسبت حضور سے کیا ہے؟ تو جملہ سنیے، ہمارے جو اسلاف گزرے حضور سے محبت کرنے والے وہ اس انداز میں محبتیں کیا کرتے تھے۔ فرمانے لگے میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی نسبت ہے کہ جو ایک عام کتے کو اپنے مالک کے ساتھ ہوتی ہے۔ بس اس نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے میرے رب نے مجھے معاف فرما دیا ہے۔ اور میرے امام نے تو بڑے پہلے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تیرا سب گھرانہ۔ یہ تو ایک عام انسان ہے جس کی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے، اللہ اس نسبت کی برکت سے بخشش و مغفرت فرما دے۔ تو پھر جس کا تعلق ہی خانوادہ رسول کے ساتھ، جس کا تعلق ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ساتھ ہو، تو پھر یقیناً وہ تو کائنات میں افضل و اعلیٰ ہے۔ آج 5 ربیع الاول شریف کے حوالے سے چونکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا یوم وصال ہے، جس کا تعلق ہی نبی علیہ السلام کے گھرانے سے ہو، جس کا تعلق ہی نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہو، تو پھر یقیناً وہ تو عرفہ و اعلیٰ ہی ہوگا۔ نبی علیہ السلام جب دنیا سے ظاہراً تشریف لے جانے لگے تو آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دونوں صاحبزادوں کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذان ابناکا فورثہما شیئا، حضور یہ دونوں آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا کیجئے۔ یہاں ٹھہر کر آپ اس بات کو سمجھیے، یہاں جو کہہ رہی ہیں وہ سیدہ کائنات ہیں، جن کے لیے مانگا جا رہا ہے وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جن سے مانگا جا رہا ہے ان کی شان یہ ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا ام الحسن، بہرحال اے میری صاحبزادی یہ جو میرا بیٹا حسن ہے اس کو میں اپنی سرداری دے کے جا رہا ہوں، اپنی سرداری اور اپنی ہیبت اسے دے کے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ وہ عظیم شخصیت کہ چہرہ مبارکہ سے لے کر سینہ مبارکہ تک
میرے کریم کے مشابہ تھے، میرے کریم کے مشابہ تھے۔ جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں پھر جو سیادت آپ کے کھل کر لوگوں کے سامنے آئی اور لوگوں کے سامنے جو آپ کے فضائل و کمالات واضح ہوئے، یقیناً پھر انہوں نے سمجھا کہ واقعی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا۔ آپ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، واپسی پر جب باہر نکلنے لگے تو ایک دربان سے ملاقات ہوئی، ایک دربان سے چوکیدار سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا حضور میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن بے اولاد ہوں، دعا فرمائے اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایک وظیفہ بتایا کہ اللہ اس کی برکت سے تجھے صاحب اولاد کر دے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو کثرت کے ساتھ استغفار کیا کر، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کر۔ اس شخص نے وہ جو بتایا ہوا وظیفہ تھا وہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک وقت گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اسے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے، کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے اس دربان سے پوچھا کہ تو نے جو حضرت امام حسن مجتبیٰ سے وظیفہ پوچھا تھا اور انہوں نے بتایا کہ استغفار کیا کر، ان سے پوچھ تو لیتا حضور یہ وظیفہ لیا کہاں سے، یہ وظیفہ محبتیں، یہ وظیفہ لیا کہاں سے؟ پھر اتفاقاً ایک مرتبہ اسی شخص کی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے پوچھا حضور یہ آپ نے وظیفہ لیا کہاں سے؟ تو چونکہ وہ قرآن سمجھنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ نوح پڑھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب آپ کے سامنے آئی اور انہوں نے التجائیں کی تھی کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش برسا دے، اللہ تعالیٰ قلت قحط سالی دور فرما دے، تو پھر انہوں نے یہی تو کہا تھا استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اپنے رب سے بولیے بخشش طلب کرو۔ اور جو بندہ اپنے رب سے بخشش طلب کرتا ہے بدلے میں پروردگار عالم اسے اگر بے اولاد ہو تو صاحب اولاد بھی کرتا ہے، اگر رزق میں کمی ہو تو اللہ رزق میں بھی فراوانی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا ایک دلچسپ واقعہ لکھا۔ ایک شخص آپ کی خدمت اقدس میں آیا اور آپ کو انتہائی برا بھلا اس نے کہا، انتہائی سخت زبان، غلیظ زبان اس نے استعمال کی۔ آپ نے اپنے خادم کو بلایا اور ارشاد فرمایا وہ جو گھر میں جو کچھ سامان ہے وہ ایک تھال میں رکھ کے لے آ۔ جب گھر کا سارا سامان جو قیمتی تھا وہ آ گیا، آپ نے وہ تھال بھرا ہوا اشرفیوں کا، چاندیوں کا، سکوں کا اٹھایا اور اس شخص کو دے دیا، اور پھر ساتھ فرمایا معذرت چاہتا ہوں میرے پاس اس وقت یہی تھا، میرے پاس اس وقت۔ وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، بدلے میں آپ اسے یہ عطا کر رہے ہیں۔ اس نے وہ سب کچھ آپ کو پیش کیا، ہاتھ باندھے، معافی چاہی اور عرض کرنے لگا حضور واقعی آپ نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ در حقیقت وجہ یہ تھی کہ میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا، میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا، آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کا معاف کر دینا دیکھنا چاہتا تھا۔ واقعی آپ کے اندر وہ تمام اوصاف ہیں جو میرے کریم کے اندر اوصاف ہیں۔ تو کاش کہ ایسا ہو جائے، ہم آج ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی آل پاک کی اللہ تعالی ہم سب کو محبتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔